نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ والد شبیر و شبر زینت مسجد والمنبر امیر المؤمنین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ طاہرہ زکیہ نقیہ رضیہ مرضیہ مخدومۃ المظلومۃ محرومۃ عن حق میراث سیبیہ سیدۃ النساء العالمین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم المسموع وعلی حسین الغریب المقتول المذبوح من القفا فی الارض کربلا فی یوم عاشوراء الذی قال عند وقت وداعہ من الخیام یا زینب وہی ام کلثوم ورقیۃ وسکینۃ علیکنا، جدا ساری فوج مک گئی۔ اللہ تھانو وزدہ رکھے، تھوڑیاں زندگیاں دراز ہوئے، میں ویلے دے جملے پڑے نہ جدنا اکبر دا بابا اگلا رہ گئے۔ ترائے دیاں دیاں تسیاں بھیڑا، ترائے دیاں دا تسا بھرا، بھیڑا دے دروازے تے آ کھڑا ہے، عزادارو کئی دا ہک ٹر ونجے، ہوش بھول ویندے اے او غریب جیندہ 72 ٹر ہے، واد کوئی ٹرڑا لیے دے سونے سجڑا، کوئی اکبر جیاں پوترا، کوئی غازی جیاں پھرا، جیندیاں جدائیاں تے حسین ڈھائی مار کے رنائے، جدہ اکبر لتھائے آدھے بابا میرا چھیکڑی سلام، حسین آدھے اکبر جلدی نہ کرے بابا
ملن پیا دئی آزادارو گھوڑے تے سوار ہوئے جدن اکبر دے کول آئے وات بج دے گھوڑے تو غریب لتھا وات اٹھی نہیں سکا پیدار بر لاش پسار زانو بزانو رسید وات ایوے ودا ٹر دائے جیوے چھوٹے بال ٹر دین پوچھ دا ودائے کتا لتھائے بابا ملن آئے آدھے اکبر جواب دے اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے جدن اکبر دے کول آیا ہے حسین اکلا ودا مرندہ آدھے یا علی علامہ اختر آواز پڑھ دے رانے آئے آدھے آئین بھاوے تا اکبر نو ودا سردہ یا ود بابے نو ودا سردہ آدھے آئین اگر اکبر نو ودا سردہ پوچھ دے کتا لتھا ہے آدھے نگر بابے نو ودا سردہ آدھے بابا خیبر لڑنا سوکھ ہے او بابا خیبر دے دروازے پٹنے سوکھ آدھے بابا میدہ اکبر لے گئے آدھے بابا جوان پترانی اللہ شوخی اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى صلوات ماشاءاللہ میرے محترم دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارا و آباد و شاد فرماوے جس نے اس پروگرام دے اندر دامیں دل میں سخنے قدمیں شرکت فرمائیے کریم اللہ اپنی بارگاہ اچ قبول فرماوے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات میرے محترم ایک بہت ہی دانا اور عقل مند عربی نبیان دے سلطان دی خدمت حاضر ہویا اور آکے عرض کریں دے یا رسول اللہ میریاں چند خواہشات ہیں میں کو کوئی ایسا عمل سوہا کہ میں وہ کرہا اور میریاں ساریاں خواہشات پوریاں ہو گئی توجہ ہے میرے محترم فرمایا چند خواہشات اتفاق ایسا ہے میرے محترم اس بندے انہاں خواہشات کا اظہار کیتا جیریاں تساں اور اساں ساراں دے اندر موجود ہیں رسول خدا نے فرمایا دشار بھی تیری پہلی خواہش کیا ہے عرض کریں دے یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے میں چاہنا کہ میں محبوب خدا بڑھوں خدا میرے نال محبت کرے خدا میرے نال پیار کرے میرے محترم اساں سارا جو کہرا مسلمان ہے جرا کہ میرے نال اللہ محبت نہ کرے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے نال خدا محبت کرے حضرت نے فرمایا تیری پہلی خواہش آدھے میں چاہتا ہے ہاں میں محبوب خدا بڑھونجا خدا میرے نال محبت کرے میرے محترم ہی کہے اللہ دے نال سادہ محبت کرنا دوسرا ہے اللہ دا کسی دے نال محبت کرنا جنگ خیبر سن دے راندے ہو سید الانبیاء نے فرمایا کل میں اللہ ایسے مرد کو دوں گا جو قرار غیر فرار ہوگا جو قرار غیر فرار ہوگا فرمایا پہلی خواہش آدھے میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں محبوب خدا بڑھوں جاؤں
خدا میرے نال محبت کرے، خدا دا میں پسندیدہ شخص بن ونجا۔ حضور نے فرمایا تیری اور خواہش؟ عرض کریں دے یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا لوگ بھی میرے نال محبت کریں، لوگ بھی میرے نال محبت کریں۔ سرکار نے فرمایا تیری اور خواہش؟ عرض کریں دے یا رسول اللہ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میرے کول مال دنیا بھی زیادہ ہو، میرے کول اتنا مال ہوئے تاکہ میں عزت دی زندگی بسر کر سکاں، سکون دی زندگی گزار سکاں۔ میرے محترم فرمایا تیری اور خواہش؟ عرض کریں دے یا رسول اللہ میری چوتھی خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا میرا بدن بھی صحیح و سالم ہو، میرا بدن بھی صحیح و سالم ہوئے۔ سامعین محترم اتنا عقل مند بندہ، اتنا عقل مند عربی پتہ ہے اس مال ہوئے تے صحت نہ ہوئے اس مال دا کیا فائدہ؟ اتنا سیانا بندہ مال جو منگے سنا وعدہ دے میرا اللہ نال میں نو صحت ہی عطا کر۔ حضور نے فرمایا تیری اور خواہش؟ عرض کریں دے میری پنجویں خواہش یہ ہے کہ میری زندگی بھی لمبی ہوئے۔ ایڈا سیانا بندہ میرے محترم جرا جان دا آئی مال ہوئے تے صحت نہ ہوئے اس مال دا کیا فائدہ؟ جان دا آئی مال بھی ہوئے تے صحت بھی ہوئے تے زندگی تھوڑی ہوئے اس مال اور صحت دا کیا فائدہ؟ فرمایا میں کو مالی عطا کر، اللہ میں نو مالی عطا کرے، میری زندگی بھی لمبی ہوئے، میری صحت ہی ہوئے۔ فرمایا تیری اور خواہش؟ عرض کریں دے یا رسول اللہ میری آخری تے چھٹی خواہش یہ ہے کہ جدن میں دنیا تو ٹراں تا قیامت دہاڑے میرا گھر تھوڑی ہمسائی کی جو۔ ایڈا سیانا بندہ میرے محترم ہر بندہ ہی میں زندگی چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے بندہ خدا اجرے تے کام دسے نے مشکل کوئی نہیں، لیکن تو چاہنے نا یہ میری خواہش پوری ہو ونجے تے میں یہ میری اچھی خواہشات پوریاں ہو ونجن اگر چاہدیں تو ود اچھی کام تے کو بھی کرنے پوچھ۔ آدھے یا رسول اللہ میں تو سکھدا بیٹا میں کو دسوا تاکہ میں کرا ہاتھ میری آئے خواہشات پوریاں ہو ونجنا۔ سامعین محترم رسول کائنات نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا اگر تو چاہنے خدا میرے نال محبت کرے، خدا میرے نال پیار کرے تو تقوی الہی اختیار کر۔ فرمایا تقوی الہی اختیار کر، متقی بن ویسے، محبوب خدا بن ویسے۔ سامعین محترم امیر کائنات نے اس متقی دی بڑی حسین مثال بیان فرمائی۔ فرمیندن آئے لوگوں اگر کسی متقی دی زندگی دے اعمال ایسے برتن دے وچ رکھے ونجن جس دے ہوتے نہ کوئی ڈھکنا ہوئے، نہ کوئی کپڑا ہوئے، نہ کوئی ٹیشو پیپر ہوئے، کوئی شے بھی نہ ہوئے، اس متقی دے زندگی دے سارے اعمال رکھے ونجن اول بلوغت تو گن کے موت تک اس بندے دی زندگی دے سارے اعمال اس برتن اچ رکھے ونجن ود پوری انسانیت نو جمع کیتا ونجے، سارے لوگاں نو جمع کیتا ونجے، ود ہک اعمال اس دا بندہ نو دکھایا ونجے۔ اگر کسے عمل اچ ایندی آنکھ شرم دی وجہ تو جھکے نہیں اسے بندے کو تا متقی آہدے۔ جیندی آنکھ کسے عمل تے نہ جھکے شرم دی وجہ تو اسے بندے کو تا متقی آدن۔ میرے محترم ایسی زندگی گزارے، ساری زندگی اگر کوئی پوچھن والا جو پوچھے بھائی اچھا کام تیں کیتے آکے ہاں یہ سارے اچھے کام میں کیتے۔ امام دے کول پوچھا گیا آقا نیکی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا نیکی وہ ہے جے کو لوگاں دے کریں دے لوگاں دے سامنے کریں دے شرم محسوس نہ ہوئے اسے کو تا نیکی آگے۔ نیکی جے کو لوگاں دے سامنے۔ میرے محترم فرمایا اگر تو چاہنے خدا میرے نال محبت کرے، خدا میرے نال پیار کرے تو ود تقوی الہی اختیار کرے۔
دوسری خواہش اگر تو چاہنے لوگ میرے نال محبت کریں، لوگ میرے نال پیار کریں، لوگ میں کو پسند کریں، وقت لوگاں دے ہاتھ جو کچھ موجود ہے اس دے نگاہ نہ رکھ، بلکہ خالق دے خزانے دے نگاہ رکھ۔ فرمایا خالق دے خزانے دے نگاہ رکھ، لوگاں دے ہاتھی جو کچھ موجود ہے اس دے نگاہ نہ رکھ۔ میرے محترم دشمنی ہوندی بھی اتھائیے جڑن میری نگاہ دوست دے پیسے دے ہو سی، جڑن میری نگاہ دوست دی جیب دے ہو سی، جڑن میری نگاہ دوست دی گڈی دے ہو سی۔ لڑائی ہوندی بھی اتھائیے سامین محترم، دنیا دا مزاج کیا ہے؟ اگر بندہ دنیا والے دے دروازے تے ونجے، لوگاں دے دروازے تے ونجے، ایک دفعہ منگے، دو دفعہ منگے، ترے دفعہ منگے، چوتھی دفعہ آخر کار تانگ آکے آکسی مولوی ہون تو میری جان چھوڑ دے۔ میرے محترم دنیا اللہ دا مزاج ہے، اگر کہیں بادشاہ دے دروازے تے ون وہ بھی میں آکسی ایک دفعہ دا برداشت کرے سی، دو دفعہ کرے سی، ترے دفعہ کرے سی، چوتھی دفعہ آخر کار تانگ آکے آکسی میری جان چھوڑ دے۔ میرا محترم تا دنیا اللہ دا مزاج ہے، خالق دا مزاج کیا ہے؟ جتنی دفعہ تو منگ دیں او خوش ہو دے، آدھے میرا بندہ میں تا چاہن دئیے تو میرے کل کچھ نہ کچھ منگے میں اللہ تینو عطا کرا، تو میرے کل کچھ نہ کچھ منگے اور میں اللہ تے کو عطا کرا۔ میرے محترم کہیں نہ کہیں لیتا منگنا ایڈا پسند آدھے سنا، وقت ملائکہ نو آدھے میرے اس بندے دی دعا نو قبول ہی نہ کرے۔ ملائکہ آدھے میرے اللہ جرن منافق منگے، منکر منگے، کافر منگے، تیرا نافرمان بندہ منگے فوراً عطا کرے نہیں۔ یہ مومن پیا منگ دے، متقی پیا منگ دے، توڑی جو گناہگار ہے منگدہ تا تیرے کل بھی ہے تے عطا کیوں نہیں کریں دا؟ خالق دی آوازاں دی ہو میرے ملائکہ ہو، یہ میرا تے میرے بندے دا معاملہ ہے، جس پیارے انداز جو بیٹھا منگ دے، جس سونے رنگ جو بیٹھا منگ دے، میں اللہ چاہدہ ہے اے منگدہ راوے، میں اللہ سندہ راوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ فرمایا میں چاہدہ ہے کہ اے بندہ منگدہ راوے اور میں اللہ سندہ راوے۔ میرے محترم چوتھے آقا نے تیرے اور میرے چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ دے اندر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ کچھ نعمتہ ایسی ہیں جیریاں سا منگیاں تے تے عطا کی دیں، کچھ ایسی ہیں جیریاں سا نہیں منگیاں تے تے عطا کی دیں، کچھ ایسی ہیں جیریاں سا منگ دے رہے ہیں تے تے عطا نہیں کی دیں۔ کچھ ایسیاں میرے محترم پہلی صورت کہ ایسا منگیاں تے تے عطا کی دیں، کچھ ایسیاں جیریاں سا نہیں منگیاں تے تے عطا کی دیں، کچھ ایسیاں ایسا منگ دے رہے ہیں تے تے عطا نہیں کی دیاں۔ وہ میرے معصوم پہ فرمائندن میرا اللہ جیریاں سا منگیاں تے تے عطا کی دیں، انہوں نے تے شکرانہ واجب۔ توجہ ہے میرے محترم، فرمایا جیریاں تے منگیاں ایسا منگیاں تے تے عطا کی دیں، انہاں تے شکرانہ واجب۔ میرا اللہ جیریاں سب منگ دے رہے ہیں تے تے عطا نہیں کی دیاں، انہاں دا شکرانہ اور زیادہ واجب۔ میرے محترم یہ جملہ توانو کلام معصوم دے علاوہ اور کتھائی نہ مل سی۔ اسی لوگ کیا سمجھینے اگر سارے کو نعمت ہے، نعمت ہو سی تا سو کو نعمت سمجھینے ہیں، لیکن معصوم نعمت کو نہ ہونا بھی نعمت سمجھینے۔ فرمایا پہلی صورت تو منگدہ رانے تے کوئی ایسا عطا نہ کرے دا میں کچھ ایسی ہیں تو منگ دے نہیں، منگ دے نہیں تے میں عطا کر چھوڑے نا۔ میرے محترم وقت تیرے اور میرے اس امام نے فلسفہ بیان فرمایا، تفسیر بھی بیان فرمائی، وجہ بھی بیان فرمائی۔ میرا اللہ جیریاں سب منگین تے تے اور سب کو نعمتہ عطا کی دین، اسا انہوں کو دنیا تے کیتے استعمال،
پتہ نہیں اساں انج استعمال کر سکے ہیں یا نہیں جی میں تیری ذات چاہندی ہے سانو نہیں پتہ انہاں دا ثواب آخرت وچ موجود ہے یا نہیں لیکن میرا اللہ جیڑیاں اساں منگدے رہے ہیں تے تیں عطا نہیں کیتیاں ساکو یقین ہے انہاں دا ثواب آخرت وچ موجود ہے انہاں دا ثواب آخرت وچ موجود ہے میرے محترم بندہ منگدا رہندا ہے تے وہ عطا نہیں کریندا وجرن قیامت دری ہو سینا واتوں میں لے فرمائے سی او میرے بندے ہون راضی وے وجرن اللہ نیکیاں عطا کرے سی خالق فرمائے سی او میرا بندہ ایندہ اے مقصد نہیں جو تو میں کل نعمت منگدا ہاویں تے میں تے کو عطا نام کریندا جو تو اس نعمت دے لائق ناویں نہیں میری نعمت فرعون تک پہنچ سکتی ہے تے ابو ذر تک کیوں نہیں پہنچ سکتی میری نعمت دشمن تک پہنچ سکتی ہے تے میسا میں تمار تک کیوں نہیں پہنچ سکتی پر خالق پیا فرمائے تو نہیں جاندا ہے میں اللہ جاندا کہ تیرے حق کچھ کیا بہتر ہے تیرے حق کچھ کیا بہتر نہیں تو میرے تو زیادہ نہیں جاندا جیرا تیرے حق کچھ بہتر ہے دے چھوڑم جیرا تیرے حق کچھ بہتر ہے عطا نیم کیتا واتوی منگا کر تیرا منگنا ضائع نہ ویسی جڑن قیامت دیو سینا اے اپنے نام اعمال وچ نیکیاں دیکھ سی اکسی میرا اللہ میں تا ایک کام ہی کوئی نہیں کیتا تے میں ایک کام ہی کوئی نہیں کیتا او میرے خالق دی آواز آسی او میرا بندہ جڑن تو گھر بہ کے میرے کول منگدا میں تے تیرے حق وچ بہتر نہیں میں تے کو عطا نہیں کیتا اسے دنیا دے بدلے میں اللہ نے تینوں آج اجر جزیل عطا فرما چھوڑا میں اللہ نے تینوں اجر جزیل عطا فرما چھوڑے میرے محترم اس ہستی نے کو بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا سرکار پہ فرمائیں میرا اللہ یری تے نعمت عطا نہیں کی دی تیرا بڑا احسان ہے تے عطا نہ کر کے انسانوں گمراہی تو بچا صلوات پڑھو بابا فرمایا میرے محترم نعمت عطا نہ کر کے تیسا کو گمراہی تو بچا کے دے میرے محترم کتنے لوگ ان جرے پیسے دی وجہ تو فرعون بن گئے سامین محترم تاریخ انبیاء دا ایک جملہ کہ نعمت کو نہ ہونا بھی نعمت ہوندی ہے میرے محترم خالق دی بارگاہ کوئی چیز خالی نہیں یہ چیز تو منگ دیں خالق قیامت دے دیہاڑے تینوز دا عجر نصیب میرے محترم جنن حضرت موسیٰ نے خواہش کی تھی نا میرا اللہ میں جنت جا اپنا ہم نشین دیکھنا چاہنا جنت میرا ہم نشین کون ہے خالق نے فرمایا او پہاڑ دے دامنی چوانج میری ہی کنیز رہ دی ہے ون کے ملاقات کا میرے محترم حضرت موسیٰ چلے جنہاں حضرت موسیٰ آئے نا وقت اس کنیز دے سلام کیتا کنیز خدا نے سلام دا جواب دیتا موسیٰ میرے ہی سلام ہوئی موسیٰ فرمیدن ہے کنیز خدا تیریاں تا اکھی سلامت نہیں تیرے تا پیری سلامت نہیں تیکو کی میں پتہ ہے کہ میں موسیٰ نبی تیری ملاقات واسطے آیا کھڑا او میرے فرمیدی ہے موسیٰ جنہاں تو میری ملاقات واسطے تو رہے خالق میں کو پہلے دا چھوڑے میرا موسیٰ تیری ملاقات واسطے بھی آنے میرا موسیٰ تیری ملاقات واسطے بھی آنے میرے محترم انہی زبان دے شکر دی تسبیح جاری ہے حضرت موسیٰ پجدن کنیز خدا نہ تیری اکھائن نہ تیرے ہاتھین نہ تیرے پیرین ایک کیری شہدہ شکر بیٹھی کرے نہیں آدھی موسیٰ میں اس کریم اللہ دا شکریہ ادا نہ کرا تا اور کیا کرا یہ ہاتھ میں کو عطا ننس کی دے اگر یہ ہاتھ عطا چا کرے آتے میں اللہ دی نفرمانی کرا جیری آنکھا میں کو عطا ننس کی دیا اگر عطا چکر ہاتھ میں خالق دینا فرمانی کرا جیرے میں کو پیر عطا ننس کی دے اگر عطا کرے ہاتھ میں اس پاسے ٹر کے ونیا جس پاسے اللہ ناراض ہوئے
میں او دا شکریہ بیٹھی کرے نیا سامین محترم جنہاں فرمایا نے نا میں شکریہ بیٹھی کرے نیا موسیٰ پوچھ دن ہے کنید خدا بد کیری شہد ہے دا شکریہ ادا بیٹھی کرے نی توجہ میرے محترم وہ میں نے فرمائیں دیئے موسیٰ میں اس اللہ دا شکریہ ادا نہ کرا تا ہور کیا کرا اس دا تھوڑا احسان ہے میں نے کوئی ہور شئی بنا سکتا ہے لیکن او دا کیڑا احسان ہے میں کو بنایا تا انسان اس فرمایا میں کو بنایا تا انسان اس میرے محترم فرمایا اگر تو چاہنے نا لوگ تیرے نال محبت کریں ود لوگاں دے دروازے دے نوان خالق دے دروازے دے آ ایک بہت جملہ میرے محترم ہاتھے میں تئی سن دے رہاں دے ہو بڑا سخی ہے ود کہن کہیں لے سخیاں دے گھاری خالی ہوئے دن میرے محترم جنہاں سائل آئے نا دروازے تے یاد ہے حاتم تئیڈو میں کو کچھ نہ کچھ عطا کر حاتم تئیڈے گھارج کوئی چیز ہی موجود کو نہیں سخی جو ہے سخاوت دی وجہ تو سامین محترم تروک کے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا امیر کائنات فقیر کوئی نہ سخی اتنے آن اپنے حسنین کو تو بکھا دیکھ سکتے آن سائل نو بکھا نہ دیکھ سکتے سائل نو بکھا نہ دیکھ سکتے سامین محترم جنہاں آئے نا دروازے دے سائل آدھے حاتم تائی میں کو کوئی نہ کوئی شے عطا کر حاتم گھر آیا ہے آدھے روک میں تیرے واسطے کوئی نہ کوئی شہدہ بندو بست کرے نا گھر آکے دعا دے ہاتھ بلند کی تنس آدھے میرے اللہ سائل میرے دروازے تے آیا کھڑے کہ کوئی نہ کوئی شے عطا کرے یا میں تا برداشت نہیں کر سکتا جو میرے دروازے تو کوئی خالی والا بنجے میرے محترمین دے اٹھے دعا دے ہاتھ خالق نے کوئی وسیلہ بنا کے کوئی نہ کوئی شے عطا کی تھی اس آن کے سائل دے ہاتھ دے رکھی جنہاں سائل دے ہاتھ دے مال دنیا رکھے سنا وہ میرے سائل دے ہاتھ دے متعی ہون میں تیری یہ چیز قبول ہی نہیں کرے جنہاں میرے محترم میں فرمائے سنا میں چیز قبول ہی نہ کرے تو ہاتھ دے متعی دے ہونے تو دروازے دے منگن آئے کہ ہون تو آدھے میں گھندہ ہی نہیں میں قبول ہی نہیں کریں دا سن سو جملہ میرے محترم وہ میرے سائلہ دے حاتم تائی میں تا سمجھائی تو آپ دینا ہے اپنی جیب ہی جو دینا ہے تو بھی تا کہیں دے کل منگدہ بیٹھا میں تیرے دروازے تے آمار تو بہتر نہیں میں بھی اسے دے دروازے تے نہ لگا ونجا فرمایا جہاں دے کل تو بیٹھا منگدہ میں بھی تو اسے دے دروازے تے لگا ونجا میرے محترم فرمایا چاہنے نا اگر لوگ تیرے نال محبت کریں وقت لوگاں دے دروازے دے نوان اپنے کریم اللہ دے دروازے دے میرے محترم بس میں زیادہ دیر والے دے محترم نو نباہاں اللہ تھانو سلامت رکھے انشاءاللہ پھر کدی زندگی رہی تو ضرور حدیث دا بقیہ حساس کرے ساں اللہ تھانو سلامت رکھے میرے محترم کوشش کر اگر علی نو من نہیں نا وقت علی دیا مانی صحیح علی نمازی دا امام ہے بے نمازی دا امام علی نہیں اللہ تو سلامت رکھے میرے محترم اپنے امام دی قدر پہچان وقت انہا ہستیاں دی جتنی عزت خالق بنائیے نا وقت انہا دے امتحان ہی اتنے آئے کہ نبی دے پتری دین دی بقا واسطے نہیں رولے جی میں رولیاں نہیں علی دیاں دیاں اللہ تو کو سلامت رکھے تھوڑیاں زندگیاں دراز ہوئے تس دا کوئی اتنا اثر آوی نہ کربلا اتنا اثر آئی چھوٹے چھوٹے بالوں نے ایویں سینے خاک دے ٹیک کیا دیا اماں تس کھا گئی اماں تس کھا گئی ہے ماما رو کے آدھیاں کتھو گنوں پانی سارے پانی پلاوانا لے سام گئے اللہ تھانو بزدہ رکھے تھوڑیاں زندگیاں دراز ہوئے فرمایا تھوڑے سارے پانی پلاوانا لے سام گئے اتنا اثر آوی نہ تسدا سرکار اصغر وہ ہیں جنہیں پانی مانگ نہ سکتے جنہاں اتنا اثر آوی نہیں شہادت دی شہادت دا جنہاں من حال سر لے کے آئے نا رکھے نے اس مولا سجاد دے سامنے سر ہر سر دا سجاد نے معائنہ کیتا ہے ڈٹھے ڈہ دیں پوچھ دیں ہیں من حال بھائی حالے تک اصغر بھیرا دا قاتل نہیں پکڑا
حالے تک اصغر بھرا دا قاتل نہیں پکڑا میرا حال دے آقا نہ تو سا بابے دے قاتل دا پوچھے نہ تو سا اکبر دے قاتل دا پوچھے نہ تو سا عباس دے قاتل دا پوچھے اصغر دے قاتل دا کیوں پوچھ دے ہو فرمیندن تھا کو نہیں پتا جے ماں دا 18 سالہ دا جوان ٹو رہے ہو ماں چھان دے ودی باندھی ہے ٹھڈے پانی ودی پین دیئے جہندہ 13 سالہ دا ٹو رہے ہوئی ماں چھان دے ودی باندھی ہے ٹھڈے پانی ودی پین دیئے سمجھ نہیں آندی کمینے کیوں جیاں تیر مارے میری ماں نہ آج دئی چھان دے بیٹھی ہے نہ ٹھڈا پانی پین دے گرامی مل پویانا ودیو کو جا دیئے اصغر تونی گرامے ملتا بھی ہے تو تا منگداری ہے تے تے کو پانی نہیں ملا ازادارو جرن ماں اصغر دی حالت دیکھے آنا ود اصغر نو چاویا بتا دیئے تیرے باپے نو آدیاں میرے پوتر واسطے کوئی پانی دا انتظام کر جرن تسی ماں تسا پوتر چاوے آنا تے دیکھیا نا مولا حسین اپنے خشک زبان اپنے خشک ہونٹا تے پھریں دے بیٹھے ہوئے نا ایویں اصغر دیاں سکیاں چوٹیاں چم گیا دیئے جیویں نبھ دیئے نبھا میرا سردار ڈاڑا تس ہے میرا سردار ڈاڑا تس ہے بس اصغر نو جائز کھڑے فوج اشکیا دے سامنے آدھے مسلمان ہو میں نو پانی دا گھٹ دے ہو میرا پوتر مرنا لے اصغر نو چاہ کے آیا کھڑے آدھے مسلمان ہو 7ویں دا پانی باندے 8ویں گزری 9ویں گزری آج 9ویں دا نہیں چڑھ بھی آئے اصغر منہ کھلے دے وعد باندھ نہیں کر سکتا واہ بھائی واہ اگر بات کرے وعد کھول نہیں سکتا دے کو گھٹ دے ہو تھوڑے دریا نہیں مکدے میرا پوتر بچ پوسی اس کمینے حرمل نو سدایا دے حرملا جلدی آ فوج باغی پیون دیئے اس فوج چھوڑیے ٹبے تے آ بیٹھے تیر کمانی جرکھے ہونا دے دسا تیر پیو گمارا یا پتر گمارا ہے غربت آدھے دسا نشانہ کے کو بڑھاوا پیو گمارا یا پتر گمارا او جیرے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو آدھے معصوم گمار اللہ گواہی نے اس چھینک دیتی ہے تیر ڈھائے بھی آئے دوجی دفعہ چھینک دیتی ہے اس تیر ڈٹھایا جدہ تریجی دفعہ تیر ڈٹھایا آدھے ظالمہ تو توجہ تیر اندازے تیرے کول تیر کیوں نہیں چلا دے کمینہ جتھا مایا اوے تھا تو آیا میں ایک دفعہ چھینک دینا او ترائے دفعہ کنات دا لڑ حلوے دے اللہ جانے غریب دی مائے تیری آدھی اپنا تیری دے میدا صغیری دے اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے تھوڑی زندگیاں دراز ہوئے چاہی کھڑائی حسین کمینے چھینک لیتی ہے والد محترم موجود نہیں میں پڑھ دے رہنے اصغر دی موت اکبر نالو اوکھی ہے کیوں آدن اکبر جوان ہے اکبر لتا ہے